کوئی گیٹ نمبر 6 سے آ کے بیٹھا، ہاں کوئی عیدگاہ کے پاس سے آ کے بیٹھا ہوا، کوئی بیگم پوروا سے، کوئی نئی بستی سے، اور ایسی سرنی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھ کے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 قدم بڑھ کے آتا ہے۔ اللہ کی رحمت 70 قدم بڑھ کے آ کے اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور کچھ محروم ہے، جی ہاں محروم ہے، کیونکہ یاد رکھو محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ تو اے نور علی شاہ سے محبت کرنے والوں، اے ان کی بارگاہ میں، ان کی چوکھٹ پہ حاضر ہو کے اس محفل میلاد میں شرکت کرنے والوں، بے شک تمہارا ایک ایک لمحہ تمہیں اللہ کی قربت عطا کر رہا ہے، بے شک تمہارا ایک ایک لمحہ تمہارے درجات کو بلند کر رہا ہے، تمہارے نامہ اعمال سے گناہوں کا خاتمہ کر رہا ہے، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھا رہا ہے۔ لیکن صرف تم اتنا نہیں لے کے یہاں پہ جاؤ گے، جب نور علی کی بارگاہ میں آئے تو حصہ بھی نور علی کا لے کے جاؤ گے، حصہ بھی نور علی کا لے کے جاؤ گے، حصہ بھی نور علی کا لے کے جاؤ گے۔ کیا ہے حصہ نور علی؟ آپ پوچھے غوث الورا کی ذات سے، آپ پوچھے غوث الورا کی بارگاہ میں کیا ہے حصہ نور علی؟ کیونکہ جو علی کے در سے ملا نا، جو علی کے در سے پاتے ہو نا، وہ تو خیرات مصطفیٰ ہے نا، وہ تو خیرات فاطمہ ہے، وہ تو خیرات مصطفیٰ ہے کہ جو علی اپنے در سے بانٹ رہے۔ پیارے مسلمانوں، نور علی شاہ کے دیوانوں، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں غوث پاک کی 51 سال کی عمر تک آپ نے عبادت، ریاضت، مجاہدہ، علم سب کچھ حاصل کر لیا۔ اب بغداد میں بیٹھ گئے، درس دے رہے، مدرسہ چلا رہے ہیں۔ حکم ہوتا ہے خواب میں کہ اے عبد القادر تم واعظ کرو، تم تقریر کرو۔ فرمایا سرکار میں ایک عزمی ہوں، عرب میں بڑے بڑے علماء ہیں، میں ان کے آگے کیسے چلوں گا؟ تو آپ نے کہا اپنا منہ کھولو، ہم آپ تو علم کتابوں سے پاتے ہیں نا، ہم آپ تو علم آج کے وقت میں اگر دیکھ لیں تو یوٹیوب، سوشل میڈیا، یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے۔ اگر اس سے علم حاصل کیا جائے، وہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے، اگر اس سے علم حاصل کیا جائے تو یوٹیوب کے ذریعے بھی ہم علم حاصل کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم آپ کا تو یہ معاملہ ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے علم دین حاصل کرنے سیکھنے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے رسول نے کون سا علم دیا غوث پاک کو کہ فرمایا میرے بیٹے اپنا منہ کھولو، اور آپ نے ان کی منہ مبارک میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ یہ کون سا علم دیا جا رہا ہے؟ علم تو کتابوں سے دیا جاتا ہے، علم تو نصیحت سے دیا جاتا ہے، علم تو وعظ سے دیا جاتا ہے، تقریر سے دیا جاتا ہے۔ نہیں، کل میں نے بیان کیا تھا، ایسے نہیں لوگ تبدیل ہو پاتے، ایسے نہیں قرب خداوندی حاصل ہوتی۔ فرمایا گیا کہ پہلے بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، اس کا لفظ مطمئنہ کے مقام پر پہنچتا ہے۔ اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی جان، یعنی اے نفس مطمئنہ، اے وہ انسان جس کا نفس مطمئن ہو چکا ہے کہ تو دے دے تو بھی تیرا کرم ہے، تو لا دے تو بھی تیرا کرم ہے، تو لے لے تو بھی تیرا کرم ہے، اور تو چھین لے تو بھی تیرا کرم ہے۔ جب اس مقام پہ بندہ آتا ہے، اے اطمینان والی جان، اس حال میں لوٹ کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ اے اللہ کے ذکر سے اطمینان پانے والی جان،
اس حال میں لوٹ کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. تو جب اطمینان اس کے ذکر سے اطمینان پانے والی جان، جب اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے، جب اس کا لفظ مطمئنہ کے مقام پہ آتا ہے، جب اس کا لفظ مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کی ذات سے، اور اس کے بعد کئی سال تک ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے کس حال میں کہ وہ رب سے راضی ہے، رب اس سے راضی ہے، رب جو دے اس سے بھی وہ راضی ہے، جو نہ دے اس سے بھی راضی ہے، اس کی زبان پہ شکوہ نہیں ہے، اس کی زبان پہ شکایت نہیں ہے. اس حال میں جب ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے اور اس حال میں بھی اس کی قرب خداوندی بنی رہتی ہے، یعنی کہ وہ لے رہا ہے. امام حسین کو دیکھیے نا، سب کچھ لے لیا گیا، میدان کربلا میں ننھے علی اصغر سے لے کے جوان علی اکبر تک، قاسم سے لے کے عباس علمبردار تک، اول محمد سے لے کر جوہیر بن مجلی تک، آپ دیکھیں چاہے غر بن یزید ہو، چاہے حبیب بن مظاہر ہو، یہ سارے کے سارے دوست اقربا، تمام رشتے ناتے سب لے لیا، لیکن امام حسین نے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ میں تو تیرے نبی کا نواسا ہوں، میرے ساتھ یہ حال نہیں. شکوہ نہیں کیا، خاموش رہے. جب خاموش رہے تو عالم یہ ہوا کہ تو جو راضی ہے تو ہم راضی ہیں، اس مقام پر شکوہ نہیں کیا اور اللہ کی قربت ہمیشہ ساتھ رہی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. تو بندے کا جب یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحے تک قربت خداوندی میں بھی رہتا ہے، اللہ کی قربت میں کمی نہیں آ رہی. یہ نہیں ہو رہا کہ تکلیف آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، پریشانی حالی آ رہی ہے تو نمازوں سے دور ہو گیا، اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا، اللہ کی یاد سے دور ہو گیا. نہیں، قرب خداوندی ویسے ہی قائم ہے. تو پھر ایک وقت جب لمبا گزرتا ہے اس کیفیت میں، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس بندے کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. پھر وہ اللہ کا امیر ہوتا ہے زمین پر. پھر اس کی توجہ، وہ بس کسی کی طرف توجہ دے دے، اس کی زندگی بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر اس کی نگاہ لوگوں کے دل کو تبدیل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم آپ تو واعظ تقریر سے پریشان ہیں اور کچھ حاصل نہیں. ہم آپ تو واعظ و تقریر میں پریشان ہیں اور کچھ حاصل نہیں. لیکن وہ بندہ جس کی نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ گئی اور وہ اللہ کی قربت سے بھی دور نہ ہوا، تو پھر اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ نگاہ کسی پہ ڈال دے تو اس کی تقدیر اللہ بدلتے ہوئے نظر آتا ہے. آج اگر نور علی شاہ کی چوکھٹ پہ ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام تر اہتمام کیا گیا ہے، تو نور علی شاہ کی بارگاہ سے فنڈ نہیں آتا، ہاں ان کا فیض ہے اور ان کی طرف سے وہ جذبہ آتا ہے کہ ہم آپ اتنی دور سے آ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ یہ جذبہ ان کی نگاہ سے آیا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری سے آیا ہے، ان کی بارگاہ میں اٹھنے بیٹھنے سے آیا ہے. اور یہ محبت، یہ اللہ کی محبت ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کے لیے ڈالی ہوئی ہے، جو ایسی سردی کے موسم میں ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو یہ کھیل بڑے نرالے ہیں، یہ راہ بڑی نرالی ہے، یہ اللہ والوں کی راہ. تو میں غوث پاک کی زندگی کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو، 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن دیا. اور پھر اس کے بعد جب آپ واز کرنے بیٹھے اگلے دن تو شان غوث اعظم دیکھیے. آپ بیٹھے ہیں، محفل میں مولائے کائنات کھڑے. یہ ہے شان غوث اعظم، یہ ہے آپ کا تقوی اور پرہیزگاری، ریاضت، مجاہدہ. یہ ہے علی کی بارگاہ میں غوث پاک کو مقبولیت. یہ ہے حضور کی بارگاہ میں غوث پاک کی مقبولیت کہ حضور خود فرما رہے بیٹے عبد القادر بیان کرو.
اور پھر مولا علی خود آپ کی محفل میں آپ کا پہلا آواز ہے، مولا علی موجود ہے اور کہتے بیٹے بیان کرو. آپ کہتے ہیں میرے والد بزرگوار میری زبان نہیں کھل رہی. آپ فرماتے قریب آؤ اور 6 مرتبہ اپنا لعاب آپ غوث پاک کے منہ مبارک میں عطا کرتے ہیں اور پھر غوث پاک جو بولنا شروع کرتے ہیں تو اپنی زندگی کی آخری سانس تک 91 سال تک آپ واز فرماتے ہیں. اور اس دوران آپ نے لاکھوں لوگوں کو گناہوں سے توبہ کرائی اور آپ کے واز کو سن کے لاکھوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. لاکھوں لوگوں نے توبہ کر لی گناہوں کی زندگی سے. نہ جانے کتنوں نے کفر غارت کو چھوڑ کر دین میں داخل ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے مسلمانوں، یہ ہے مقام غوثیت. لیکن یہ غوثیت کا مقام غوث پاک کو ملا کیسے؟ یہ غوث پاک کو ملا تو وراثت میں ملا. جی ہاں، آپ کہیں گے وراثت کہاں ہوتی ہے؟ میں نے کہا بالکل ایک وراثت ہوتی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کی بھی ہوتی ہے. غوث پاک کے اگر والد کو دیکھیں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کے تقوی کو دیکھیں. آپ کے والد کا یہ معاملہ تھا کہ آپ اپنے نفس سے جنگ کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ کہ ایک مرتبہ تو آپ نے کھانے پینے کو ایک دم ترک فرما دیا. حال یہ ہوا کہ خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ افطار کروں. اور پھر غوث پاک کے والد افطار فرماتے ہیں حضرت خواجہ خضر کے ساتھ. آپ کی والدہ فاطمہ امت الجبار، ان کا تقویٰ دیکھو. ان کی اولاد ہے محی الدین عبد القادر جیلانی. اور یاد رکھو کوئی بھی شخص بلند بالا مقام پر تبھی فائز ہوتا ہے جب رحمت خداوندی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. کیونکہ یاد کرو وہ وقت جب غوث پاک کے سامنے شیطان بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کے پیش آیا. جنگل ہے، مجاہد ریاضت کا دور چل رہا ہے غوث پاک کا. اس حال میں آپ کو پیاس لگی تھی جنگل میں، پانی کا نام و نشان نہیں تھا. ایک دم سے ابر چھا جاتا ہے، بارش ہوتی ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے. غوث پاک پانی کو اٹھا کے پینا شروع کرتے ہیں. ادھر پانی پی رہے تھے، ایک دم سے ایک نور چاروں طرف چھا جاتا ہے. نور سے آواز آتی ہے اے عبد القادر، میں ہوں تمہارا خدا اور ہم تمہاری عبادت اور ریاضت سے بڑے خوش ہوئے. اور یاد رکھو آج سے تمہارے اوپر تمام ناجائز اور حرام کام جائز کر دیے گئے اور نماز تم پہ معاف کر دی گئی. اتنا بڑا حملہ شیطان کا. کوئی شخص جو 30-40 سال سے عبادت ریاضت اور مجاہدے میں ہو اور اس کا حال یہ ہو کہ ایسا نور آ کے شیطان اس پہ حملہ کرے تو ہو سکتا ہے وہ بھٹک جاتا. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے اسی وقت لاہور پڑا اور شیطان جو نور بن کے آیا تھا وہ دھواں بن گیا. اور جاتے وقت کہتا ہے اے عبد القادر، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. غوث پاک فرماتے ہیں اے مردود، جب تجھے تیرا علم نہ بچا سکا تو مجھے میرا علم کیا بچاتا؟ مجھے میرے رب کے فضل و کرم نے بچا لیا. تو یہ جو رب کا فضل و کرم ہوتا ہے، یہ جو عنایت ہوتی ہے، یہ جو ہدایت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہم آپ بس اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے اور جب کرم کا وقت آتا ہے تو پھر اس کی رحمت کے لیے کہا گیا ہے کہ منظور نظر قول ہوا اس کی خبر کیا، وہ فضل پہ آ جائے تو عیب و ہنر کیا. بڑے بڑے جبے کبے بیان والے قیامت کے دن پیچھے رہ جائیں گے اور بڑے ہی سیدھے سادے لوگ جن کے دل کو اللہ نے روشن کیا ہوگا، جن کے باطن کو اللہ نے روشن کیا ہوگا، وہ جنتیوں کی صف میں آگے کھڑے نظر آئیں گے، جنت میں آگے جاتے نظر آئیں گے. بڑے بڑے دستار جبے کبے والے تقریر بیان کرنے والے وہ سب پیچھے رہ جائیں گے، لیکن صاف دل والے، دل کو صفا رکھنے والے، دل کو چمکانے والے. کیونکہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہری لباسوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس دل میں مخلوق خدا کے لیے محبت تھی کہ نہیں، یہ دل دوسرے کی تکلیف اور پریشانی میں پریشان ہوتا یا تھا کہ نہیں. کیونکہ آج کا تو زمانہ یہ ہے کوئی شخص بڑے سکون کی زندگی جی رہا ہو اور اس کی زندگی میں کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے تو لوگ
خوش ہوتے ہیں۔ عالم تو یہ ہے کہ کوئی گاڑی سے موٹر سائیکل سے گر جائے تو لوگ ہنستے ہیں پہلے کہ دیکھو وہ گر گیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ گرا ہے تو اس کے تکلیف ہوئی ہوگی، اس تکلیف کو اس نے احساس کیا ہوتا اور دوڑ کے اس کو اٹھاتا کہ اس کے چوٹ لگ گئی ہوگی۔ کیونکہ جب آپ کی اولاد گرتی ہے تو آپ ہنستے نہیں ہیں، آپ دوڑ کے جاتے اور دیکھتے کہیں اس کے چوٹ تو نہیں لگی، اس کے درد کو آپ خود احساس کرتے ہیں۔ تو جب تک ہم اللہ کی مخلوق پہ فضل و کرم نہیں کریں گے، جب تک ہم اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کریں گے، تب تک آسمان و زمین کو بنانے والا ہم پہ رحم کرم نہیں کرے گا۔ یاد رکھو، عبادت سے، ریاضت سے، نمازوں سے، سجدوں سے اللہ کی قربت نہیں حاصل ہوتی۔ یاد رکھو، اللہ کی سب سے زیادہ قربت بننے کو حاصل کس سے ہوتی ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں سے محبت سے بات کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یہ دو چیزیں، لوگوں سے محبت سے بات کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے بندہ اللہ کے سب سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارے اندر سے یہ جو جذبہ ایثار ہے، ایثار کسے کہتے ہیں؟ اسی کو نا کہ اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کی فکر کرنا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرنا۔ غوث پاک کی زندگی کو دیکھیے، میرے نبی کی زندگی کو دیکھیے، میرے نبی کی بارگاہ میں دن بھر میں جتنے تحفے، جتنے عطیات آتے، مغرب کا وقت نہیں ہوتا بانٹ دیے جاتے۔ خود آپ اپنے پیٹ میں پتھر باندھتے تھے، خود آپ کے گھر میں مہینے بھر چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن مدینے کی گلیوں میں تو جیسے دولت برس رہی ہو۔ مدینے میں تو جتنا بھی حضور کے پاس جو کچھ آتا، حضور سب غریب مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور یہی حال میرے غوث پاک کی ذات کا ہے۔ وہاں نبیوں کے امام کا یہ معاملہ، یہاں ولیوں کے امام کا یہ معاملہ کہ جو کچھ بھی آتا تھا، بھائی ایک دور غوث پاک کا بھی ایسا آیا کہ صبح سے لے کے شام تک تحفے طائف کا دور چلتا، لوگ آتے آپ سے مصافحہ کرتے، آپ سے ملاقات کو آتے تو آپ کی بارگاہ میں تحفے لے کے آتے، تو غوث پاک بھی شام نہ ہونے پاتی اس کو آپ پورا تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ جذبہ جب تک نہیں آئے گا، کسی کی تکلیف میں، پریشانی میں کسی کے ساتھ کھڑا ہونا، کسی کی تکلیف پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنی کوشش کرنا، ہوگی نہیں ہوگی وہ بعد کی بات ہے۔ غوث پاک کی ذات میں یہ بڑا جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ بیان فرما رہے تھے اور آپ کے واعظ میں ایک چیل شور کرنے لگی۔ اب آپ بیان کر رہے چیل شور کرنے لگی تو غوث پاک کا جلال تو سب جانتے ہیں، نگاہ غوثیت اٹھی اور بس چیل کا سر دھڑ سے الگ ہو کے زمین پہ چیل آ کے گر گئے۔ چیل تھی، جانور تھا نا، کیسی محبت۔ لیکن بیان ختم کرنے کے بعد غوث پاک اس چیل کے پاس تشریف لاتے ہیں، اس کی گردن کو جوڑتے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اسے اڑا دیتے۔ یہ نہیں تھا کہ مر گئی نہ، اس کے پاس آتے، اس کی فکر تھی، ایک جانور کی، ایک چیل تھی۔ ایک مرتبہ آپ کچھ لکھ رہے تھے، تحریر فرما رہے تھے، تو ایک چوہیا تھی اوپر سے کھٹر پٹر کر رہی تھی اور مٹی بار بار نیچے گرا رہی تھی، تو غوث پاک بار بار مٹی کو ہٹاتے اور پھر لکھنے لگتے۔ جب بار بار یہ ہوا تو آپ کے اندر ایک جلال پیدا ہوا اور آپ نے بس یوں اوپر دیکھا، وہ چوہیا زمین میں گری اور تڑپ کے مر گئی۔ آپ رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہیں کسی دل کسی مسلمان سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے جو میرے غیظ و غضب کا شکار ہو جائے۔ یعنی چوہیا کی جان تھی، ایسی نہ جانے کتنے جانور، چوہیا، بلی، کتے، کوے، پرندے روز مرتے، کسی کو فکر ہوتی۔ لیکن آپ کی ذات کو دیکھیے کہ ایک چوہیا بھی اگر مر رہی ہے تو آپ رو رہے ہیں، ایک چیل بھی اگر آپ کے ذریعے، اور ہم آپ دیکھیں ہم آپ آج کس طریقے کے انسان ہو گئے، ہمارے آپ کے اندر کیا بچا۔ غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا
کہ مجھے جو بلند مرتبے ملے تو میں نے جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اس وجہ سے ملے نہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ 15 سال تک میں 2 رکعت میں ایک قرآن مکمل فرمایا کرتا تھا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے پورے زمانے کی دولت مل جائے نا تو میں اس سے غریبوں کو بھوکوں کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہوں۔ یہ ہے دین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، اپنے پیٹ میں پتھر باندھا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس تشریف لاتی ہے، کہتی ہے ابا جان میں نے سنا بہت ساری بالیاں آئی ہوئی ہیں، مجھے بھی ایک بالی مل جائے۔ حضور نے بلا فرما دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھ کے ڈھٹے دکھائے کہ ابا جان میں چکی سے جب گیہوں کو پیستی ہوں تو دیکھیے میرے ہاتھوں میں ڈھٹے پڑ گئے۔ اپنی پیٹھ دکھائی کہ دیکھیے کس طریقے سے ڈھٹے، کیونکہ آپ خود ہی کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی، بس پینے میں پیٹھ پہ رکھتی، اپنے ڈھٹے بتاتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ فرماتے ہیں فاطمہ تم سے زیادہ مستحق بدر کے یتیم ہے اس کے، یعنی وہ زیادہ مستحق ہے کہ جو بدر کے یتیم بچے ہیں جن کے باپ بدر کی جنگ میں شہید ہو گئے، وہ تم سے زیادہ مستحق ہے۔ تو نبی نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کے ڈھٹے نہیں دیکھے، اور بیٹی کون ہے؟ جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ ایذا دیتی ہے مجھے چیز جو چیز فاطمہ کو ایذا دیتی ہے۔ اب نبی کو بھی تو ایذا مل رہی ہوگی نا، لیکن برداشت کر، کیونکہ اس سے زیادہ نبی کو فکر تھی بدر کے ان یتیم بچوں کی، کہ ان باندیوں کو جب یا تو ان بچوں کے خدمت میں دے دیا جائے گا تو ان کے گھر کے کام کر دے گی، تو اس سے کیا ہوگا، یا کچھ کام کاج کر کے ان کا ایک ذریعہ بن جائے گا، یا کبھی اس باندی کو بیچ کے کچھ پیسہ جمع کرنا چاہیے تو وہ بھی کر لے گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بدر کے یتیموں کا خیال آیا۔ جانتے ہو جب دنیا میں کوئی یتیم ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی نہیں بچتا تو میرے نبی فرماتے میں ان کا والی ہوں۔ لوگ یتیم ہونے کے بعد بیچارہ کہتے، یتیم ہونے کے بعد کسی کو بیچارہ نہ کہا کرو، وہ تو سب سے بڑا قسمت والا ہو جاتا ہے، جس کے والی نبی بن جائے اس سے بڑھ کے کس کی قسمت ہوگی۔ تو میرے نبی آپ کا یہ معاملہ تھا کہ سیدہ فاطمہ، ایک مسلمان 4 نکاح کر سکتا ہے، ایک مسلمان 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن جب تک فاطمہ زندہ تھی حضرت علی کے اوپر حرام تھی، ایک ہی نکاح، رشتہ آتا حضور بلا فرما دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ اگر میں علی کی دوسری شادی کر دوں گا تو اس سے فاطمہ کو اذیت پہنچے گی، اور فاطمہ کو اذیت پہنچے گی تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے اذیت پہنچے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے مسلمانوں، سخاوت بڑی چیز ہے، لوگوں کے کام آنا ضروری چیز ہے، لوگوں کے درد کو احساس کرنا بڑی چیز ہے، لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنا بڑی چیز ہے۔ لوگوں بچ گیا کھانا، سڑ جائے گا، پھک جائے گا، کسی کو دے دیا، یہ بڑی چیز نہیں ہے۔ بڑی چیز تو وہ تھی کہ اپنے منہ کا نوالا کسی کو کھلا دیا اور خود بھوکے رہ گئے، ان کے پیٹ کو بھر دیا۔ تو یہ جو نور علی ہے، یہ جو علی کے نور یہاں پر موجود ہیں، میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ غوث پاک بھی کیا ہے؟ نور علی۔ غریب نواز بھی کیا ہے؟ نور علی۔ صابر پاک بھی کیا ہے؟ نور علی ہے۔ علی کا جلوہ چاروں طرف ہے، یہ علی کے در کا صدقہ ہے جو الحمدللہ ہماری نسل آج بھی کھا رہی اور قیامت تک کھاتی رہے گی۔ آج یہاں پر بیٹھنے والوں، یہ زندگی اللہ نے بڑی مختصر سی تھی۔ اگر غوث پاک کے غلام ہو تو ذرا غوث پاک کی جوانی کو دیکھ لو۔ میں تو دعا کروں گا کیونکہ نہ میری آواز، کیونکہ میں خود بے عمل شخص ہوں تو میری آواز میں کوئی تاثیر بھی نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ سید کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کے اثر کروا دے سید، جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا اثر سید نور علی شاہ آپ کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ غوث پاک کی جوانی کہاں گزری؟ ماں کو چھوڑ دیا 18 سال کی عمر میں، گھر بار چھوڑ دیا 18 سال کی عمر میں۔ 18 سال کی عمر آتی ہے تو آج کل نوجوان گھر بار بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں،
شادی نکاح وغیرہ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، 18 سال کی عمر جب ہو جاتی ہے کام کاج کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ یہاں انہوں نے گھر بار سب میرے غوث پاک نے چھوڑ دیا۔ کہاں پہنچ گئے؟ بغداد۔ کس لیے؟ پڑھنے کے لیے۔ کون ہے بغداد میں؟ کوئی نہیں، ماں بھائی دوست یار پڑوسی سب چھوڑ گئے جیلان میں، چل دیے بغداد۔ جب سوئے بغداد پہنچے، جانتے اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ماں تنہا ہے جیلان میں، اور جب نکلے تھے تو کیا کہہ کے نکلے تھے کہ ماں جو بھی میرے اوپر تیرے حق ہے حقوق ہے انہیں معاف فرما دے۔ تو ماں نے کیا کہا تھا؟ ماں نے کہا تھا بیٹے عبد القادر اب قیامت کے دن تیرا چہرہ دیکھوں۔ کیا ماں تھی اور کیا اولادیں تھی۔ اب اس کے بعد غوث پاک علم حاصل کر لیا، علم ظاہری۔ اب کہاں چل پڑے؟ علم باطنی کی تلاش میں۔ علم باطنی کہاں ملتا ہے؟ باطن مطلب چھپا ہوا۔ چھپا ہوا کیسے ڈھونڈا جائے گا؟ جو چھپا ہے وہ کیسے کھلے گا؟ چھپے ہوئے کو کھولنے کے لیے خود کو بھولنا پڑتا ہے، خود کی میں، خود کی انا، نفس کا سر کاٹنا پڑتا ہے، خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی خودی کو مٹانا پڑتا ہے، دنیا کو ٹھوکر مار کے اس کے جمال میں، اس کے خیال میں گم ہونا پڑتا ہے۔ کہاں خدا کو ڈھونڈنے گئے غوث پاک؟ خدا کبھی بھی جنگل بیابانوں میں نہیں ملتا۔ خدا تو تمہارے اندر ہے، اس کو ڈھونڈو تو صحیح۔ اسی کو ڈھونڈنے کے لیے غوث پاک نکل پڑے بغداد کے کھنڈرات کی طرف۔ بغداد کے کھنڈرات میں آپ پہنچ گئے۔ حالات یہ تھے کہ بغداد کے اندر جو جنگل بیابان تھے، لوگ پتہ ہے کیا سمجھے تھے؟ یہ پاگل ہو گیا، پڑھتے پڑھتے یہ پاگل ہو گیا۔ 24 سال کی عمر تھی، جنگلوں میں گھوما کرتے تھے، کھنڈروں میں گھوما کرتے تھے، اور جب کبھی کیف طاری ہوتا، کبھی وجد کی کیفیت ہوتی تو بڑے کس کس کے نعرے لگاتے تھے۔ ایسی آواز نالوں کی آپ کی کہ لوگ سمجھتے تھے پاگل ہو گیا پڑھ پڑھ کے۔ لیکن وہ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو؟ ہے نا، وہ ہے نا اس یار کا میں ہوں دیوانہ۔ تو وہ تو یار کی یاری میں گم ہو گئے تھے۔ وہ ہے نا پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہے اداسی، ہر ذوق طلب شوق تمنا مٹا دے، اے چارہ غر شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے خلق غیر کی چاہت کو مٹا دے۔ تو الحمدللہ تو بس ہر غیر کی چاہت کو مٹانے کے لیے غوث پاک جنگل بیابان کھنڈرات میں تقریباً 26 سے 27 سال گھومتے رہے۔ جب نوجوان بازاروں میں گھومتے، شاپنگ مال میں گھومتے، پارکوں میں گھومتے، گلی بازاروں میں گھومتے، اس وقت آپ یار کی تلاش میں گھوم رہے تھے، اس رب کعبہ کی جستجو میں گھوم رہے تھے، اس کی قربت کو حاصل، کیونکہ علوم ظاہری تو راستہ ہمیں بتاتا ہے اس تک پہنچنے کا کہ یہ راستہ ہے، پہنچا کیسے جائے؟ تو پہنچنے کے لیے پھر چلنا پڑتا ہے، چلنے کے لیے مجاہد بننا پڑتا ہے، اور جب مجاہد بنتا ہے تو نفس کے سر کو کاٹتا ہے، خواہشات کا گلا دباتا ہے، تمام تمناؤں کو دفن کر دیتا ہے، اپنی خودی کو تباہ کر دیتا ہے، دن رات بس اس کی جستجو اس کا جمال ہوتا ہے، اور جمال میں ہی کمال یار ملتا ہے، اور اس کے بعد وہ بندہ۔ لیکن آج ہم اپنی جوانیوں کو دیکھیں، ہماری جوانیاں کہاں ہیں؟ ہمارے وقت ہمارے اوقات کہاں نکل رہے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھو مرنے کے بعد ہر شخص حسرت کرے گا۔ جو زندہ ہے وہ جب مرے گا تو اگر نیکی کی زندگی گزاری ہوگی تو حسرت کرے گا،
اے کاش میں نے اتنی نیکیاں کی اور کر لیتا تو اللہ مجھے اور بلند مراتب عطا کر دیتا. اور جو گناہگار ہوگا وہ بھی حسرت کرے گا کاش میں نے نیکیاں کی ہوتی تو میں آج اس ذلت اور عذاب میں نہ ہوتا. تو پیارے مسلمانوں، غوث پاک کی زندگی، نور علی شاہ کی زندگی، اللہ والوں کی زندگی جو ہمارے سامنے ہے، یہ کیوں اتنا ہم سب بیٹھے ہیں، یہ اتنے شامیانے لگے، یہ سب کیوں، کون کرا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اللہ کی ذات کرا رہی ہے. نور علی کے صدقے ان کے ذکر کو اللہ نے بلندی عطا کرنی تھی، ان کے ذکر کو اللہ کو فضا میں گجالا تھا، اس لیے اللہ کا یہ انتظام ہے. تو پیارے مسلمان، غوث پاک کی جمالیہ دیکھو، اپنی جمالیہ دیکھو. غوث پاک کے بچپن کو دیکھو، اپنے بچوں کے بچپن کو دیکھو. غوث پاک کے عروج کو دیکھو اور اپنی پستی کو دیکھو. غوث پاک کے کمال کو دیکھو اور اپنے حالات کو دیکھو. اور پھر سوچو، ہم جو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پھر ذرا غور کرو، جو غوث پاک کے لیے ہم کہتے ہیں میں ہوں قادری دیوانہ. قادری دیوانہ، قادری دیوانہ ایسا ہوتا ہے جو مال کا دیوانہ ہو، جو دنیا کی شہوتوں کا دیوانہ ہو، جو دنیا کی لاؤلحب کا دیوانہ ہو، قادری دیوانہ ہوتا ہے. قادری دیوانہ تو وہ ہوتا ہے کہ جسے بس رنگ قادریت میں ایسا رنگ دیا گیا کہ اسے غوث پاک کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. وہ فلافل غوث ہو جاتا ہے، پھر جا کے فلافل رسول ملتے ہیں، پھر فلافل اللہ کا مقام آتا ہے. آج تو اس دل میں دنیا کا مال، دنیا کی دشمنیاں، دنیا کے حرص. ہم آپ اپنے اخلاق دیکھیں، کتنے بدتر اخلاق ہیں ہمارے. نبی کے اخلاق کو دیکھیں، اللہ کیا فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو ان کے لیے اتنا نرم کر دیا ہے کہ یہ آپ کے ارد گرد چکر لگایا کرتے ہیں. بڑی سے بڑی غلطی صحابہ سے ہو جانا، ہم لوگ تو آگ ببولا ہو جاتے ہیں، میں نے یہ نہیں کیا، تم نے کیوں نہیں کیا. کہاں ڈال جائیں گے جہنم میں ہم لوگ، ہمیں نہیں معلوم. خیر اللہ کی رحمت، بے شک اس سے بہترین غمان ہے کہ وہ ہمیں اچھا بنا دے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. لیکن دیکھیں ہمارا دنیاوی نقصان ہو جائے، کتنا آگ ببولا ہو جاتے ہیں. ہمارے مطابق کام نہ ہو، کتنا آگ ببولا ہو جاتے ہیں. جبکہ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان پہ جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ انسان کا اخلاق ہوگا. ہم آپ کتنا پیچھے ہیں. ساتھ والے نوجوان، کوئی دوست ہو، ساتھی ہو، کوئی چیلا ہو، کاریگر ہو، کوئی نوکر ہو، تمہارے یہاں کام کرتا ہو، تمہارے خود کے بچے ہو یا بیوی ہو یا پڑوسی ہو، ہم آپ اپنے اخلاق اور کردار دیکھیں کہاں پہنچ گئے. اور اللہ والوں کے اخلاق کو دیکھیے، ہنستے ہنستے سب غم سہنا، راضی تیری رضا میں رہنا. کچھ بھی ہو جائے، ہوتا تو اسی کی مرضی سے ہے نا. پھر ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں ہم الجھتے ہیں، کیوں ہم آگ ببولا ہوتے ہیں، کیوں ہم آنکھیں چڑھاتے ہیں، کیوں ہم چہروں کی رنگتیں بدلتے ہیں نا. ہم آپ سب یہی کرتے ہیں اور بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں اسی موضوع پہ جس پہ خود عمل نہیں ہوتا. کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو اخلاق پہ ہمیں کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ والوں کے پاس کوئی بھی کیسا بھی آیا، برا سے برا آیا، آپ لوگوں کو اپنی جو آپ کی کملی تھی اس میں سمیٹ لیا. برے سے برا آیا، آپ نے ان کو کبھی ٹھکرایا نہیں. زناکار آئے، شرابی آئے، بدکار آئے، ہم آپ تو دور بھاگتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ انہیں گلے سے لگایا. کیونکہ میرے نبی کے لیے کہا گیا نا، جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے، ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام جیسا. تو جو بروں کو اپنے دامن میں چھپا لے،
ہم آپ تو بروں سے دور بھاگتے ہیں، اے برا ہے، اس کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی برے ہو جائیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے تو لوگ ہمیں بھی برا کہیں گے۔ لیکن ہاں، اگر تمہارا ساتھ رہنا اس لیے کہ تم دنیاوی مفاد اور دنیاوی چیزوں کو سوچ کے کہہ رہے ہو تو بے شک اس سے دور ہو۔ لیکن اگر تم اس کے ساتھ اس لیے رہتے ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اگر تم اس کے ساتھ اس لیے رہتے ہو کہ دین کی راہ کی طرف آ جائے، تو دنیا کچھ بھی کہتی رہے تم اسے کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کل اگر وہ تمہارے ذریعے ہدایت پا گیا تو وہ ایک شخص ہی تمہاری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وہ سے پاک نے تو لاکھوں کو توبہ کرائی، لاکھوں کو دین سے آپ نے وابستہ کیا، لیکن ہم آپ کہاں ہیں؟ ہماری آپ کی جوانیاں کہاں ہیں؟ ہمارے آپ کے طریقے کیا ہیں؟ ہم آپ کے وقتوں کے اوقات کیا ہیں؟ کیسے اوقات گزرتے بتائیں؟ 24 گھنٹے میں نماز کے 2 گھنٹے، صبح آدھا گھنٹہ، دوپہر میں 20 منٹ 15 منٹ، پھر 15 منٹ، پھر 15-20 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ، بمشکل 2 سے 2.5 گھنٹے۔ اس کے بعد 7 گھنٹے سونے کے، 9.5 گھنٹے، 10-12 گھنٹے کام کے، کتنے ہو گئے؟ 20-21 گھنٹے ہو گئے۔ پھر بھی 3 گھنٹے بچے ہیں جن میں 1 گھنٹے دوستوں کے پاس بھی بیٹھا جا سکتا ہے، 1 گھنٹے موبائل بھی چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم آپ دیکھیں ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ کیا ایسی موت آ جائے بتائیں؟ اسی حال میں جو آج حال ہمارے، اگر اس حال میں موت آ گئی تو بڑا خسارہ ہے۔ جو دن و رات ہمارے گزر رہے، اگر ایسے میں موت آ گئی تو بڑا خسارہ ہے۔ پیارے یاد رکھو، ایک نوجوان بھی اس دنیا سے جاتا ہے، ایک بوڑھا بھی اس دنیا سے جاتا ہے، سب کی ایک جیسی قبر اور کفن ہوتے ہیں، سب کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، سب سے سوال و جواب ہوگا۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ بیوی بچے تمہارے ساتھ قبر میں کبھی نہ جائے گے۔ قبر میں جائے گا تو تمہارے اعمال جائے گے، قبر میں جائے گا تو فیضان غوث الورا جائے گا، قبر میں جائے گا تو مصطفیٰ کی یاد جائے گی، مصطفیٰ کا قرب جائے گا۔ پیارے مسلمانوں، نوجوانوں، سوچو، کیا ایسے زندگی ختم کر دو گے؟ کیا اسی طریقے سے دولت کے پیچھے دوڑتے 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 اس اندھیاری قبر میں ڈوب جاؤ گے؟ کیا وہ دن زندگی کی صبح نہیں آئے گی کہ جب تم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، تلاوت قرآن کرنے کے بعد اپنے دنیاوی کاموں میں مبتلا ہو جاؤ؟ کیا وہ دن نہیں آئے گا کہ جس وقت نماز کا وقت اور تم تمام تر کاموں کو چھوڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ؟ کیا وہ دن نہیں آئے گا کہ تم اپنے دوستوں کو، دنیا کی محفلوں کو چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی محفل میں شامل ہو جاؤ؟ کیا وہ دن نہیں آئے گا کہ ہمارا دل خوف سے اور قبر کے اندھیارے کو اپنے دل سے محسوس کر سکے، قبر کے حالات کو محسوس کر سکے؟ کیا وہ لمحات نہیں آئے گے کہ جن لمحات میں ہمارا دل اس کی یاد میں، اس کے خیال میں گم ہونے لگے؟ کیا وہ دن نہیں آئے گے کہ پچھلی ہوئی زندگی کو سوچ سوچ کے ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے؟ وہ کب آئے گا وقت جب تم رب سے اس کی رحمت کو طلب کرو گے؟ جب تک تم اس طریقے سے غفلت کی زندگی گزارتے رہو گے، موت کا فرشتہ ایک دن آئے گا اور یاد رکھو اس دنیا کی ہر چیز تم سے چھین کے لے جائے گا۔ آج اللہ کی ولیوں کی چوکھٹ پہ آنے والوں، نور علی ہے کیا؟ نور علی نماز ہے، نور علی روزہ ہے، نور علی نگاہ کو جھکانا ہے، نور علی خیالات کو پاک رکھنا ہے، نور علی خطاؤں سے بچنا ہے، نور علی تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کرنا ہے، نور علی مجاہدہ اختیار کرنا ہے،
نور علی رب کے لیے سب کچھ ترک کر کے اس کی یاد میں گم ہو رہا ہے. کس طریقے سے یہ مقام آئے گا کبھی سوچا؟ کیونکہ کبھی دعا ہی نہیں کرتے اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کے. اے کاش کبھی دعا کی ہوتی کہ یا نور علی شاہ آپ کی چوکھٹ پہ ہم حاضر ہیں، ہمیں دل کی طہارت دے دیجیے، ہمیں راتوں کو جگنا عطا کر دیجیے، ہمیں تہجد عطا کر دیجیے، ہمیں پرہیزگاری عطا کر دیجیے، ہمیں اپنے محبوب کا دیدار عطا کرا دیجیے، ہمیں غوث الورا کی محفلیں عطا کر دیجیے، ہمیں غوث الورا کی محفلیں، ان کی تعلیمات، ان کا روحانی جو ایک تعلق ہے وہ عطا کر دیجیے. کبھی ہم دعا کرتے، کبھی روتے گڑگڑاتے اپنی زندگی کو پیچھے دیکھ کے، کبھی ہمارا دل تھراتا ہے کہ ہم کیا اپنے نامہ اعمال میں چھوڑ کے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں. آج جو لوگ ہنس ہنس کے گناہ کر رہے ہیں، کل یاد رکھو وہ میدان محشر میں رو رو کے اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے. ہر چیز اس میں واضح نظر آئے گی. جو تم نے فحش گوئی کی ہو، یا بدلگاہی کی ہو، یا جھوٹ بولا ہو، یا غیبت کی ہو، یا بہتان لگایا ہو، سب کا سب اللہ کی بارگاہ میں اس دن سامنے پیش کر دیا جائے گا. اے اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ پہ آنے والوں، اے اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھنے والوں، ذرا غور کرو اپنی اولاد کے اوپر. کیا کرے گی یہ اولاد؟ آج کی اولادوں کا حال جانتے ہیں. آج کی اولادوں کا یہ حال ہے کہ باپ کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، بیٹا دور وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا، وہاں سے اجازت دے رہا، اجازت ہے. آج یہ حال ہے. آج یہ حال ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا ایک قل واللہ پڑھ کے اپنے باپ کو بخش نہیں سکتا. یہ ہے ہماری تربیت، یہ ہے ہم اپنی آخرت کے لیے بو رہے ہیں. یہ وہ بیج ہے جو ہم بو رہے ہیں، جنہیں ہمیں بعد میں کاٹنا. آج ہم دیکھیں ہم نے اپنی اولادوں کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. اولاد کا مقصد کیا تھا؟ اولاد کا مقصد کیا یہ تھا کہ بڑھاپے میں کام آئے؟ اولاد کا مقصد کیا یہ تھا کہ اولاد ہے میری، میں اس کے لیے جہال کی دولت اور مال اکٹھا کر دوں؟ ارے نکاح کا مقصد بھی یہ نہیں تھا. نکاح کا مقصد تھا کہ نیک صالح اولاد اللہ عطا کرتے ہیں، جو ہمارے بعد بھی اس دنیا میں اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہمارے جانے کے بعد بھی جو اللہ کے ذکر میں رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیضان سے ہمیں مرنے کے بعد بھی الحمدللہ ہمیں ایصال ثواب کرتی رہے. لیکن آج ہم غور کریں نور علی شاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، ہم غور کریں سید کی بارگاہ میں آ کے کہ سید وہ کون سی ایسی، وہ کون سا طریقہ تھا. آپ کو بتا دوں کون سا طریقہ. یاد رکھو ایک بہترین استاد ہی اپنے شاگرد کو، بھائی استاد اعلیٰ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جو اس کے اندر تعلیمات ہوگی وہ اپنے شاگرد تک پہنچائے گا. لیکن جب استاد ہی اعلیٰ نہ ہوا، ناقص ہوا، تو اپنی شاگرد کو کیا پہنچائے گا؟ تو یاد رکھنا ہمیشہ انسان کو زندگی میں ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پیشوا کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی رہنمائی کر سکے، جو اپنے سامنے اور اپنے پیٹھ پیچھے اس کی تمام تر تکلیفوں کو دور کر سکے، جو اس کے تکلیف جو اس کو شیطان کے شر سے باہر نکالنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا سکے. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کوئی ہے ماں باپ کے علاوہ جو تمہارے لیے گڑ گڑا؟ تو ماں باپ بھی دنیا ہی مانگتے ہیں کہ ماں باپ بھی دنیا مانگتے ہیں، خوب مال مل جائے، خوب دولت ہو جائے، اس کا کاروبار اچھا ہو جائے. ماں باپ بھی نہیں کہتے کہ نیک ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں بلند و بالا مراتب حاصل ہو جائے، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بن جائے.
نہیں، ہم کہتے ہیں کتنا مال کمانے والا بن گیا، کتنا زیادہ مال کمانے لگے، مال کے انبار لگا لے، دعائیں بھی بوڑھی باری اماں اب ویسی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب کاروبار اچھا کر دے، کوئی قبر کی دعا نہیں دیتا، تصور ہی نہیں ہے آخرت کا۔ اولادوں کا مقصد، غوث پاک کی 49 اولادیں تھیں، 27 بیٹے 22 بیٹیاں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذریعے ان کو دین کو اور آگے پہنچانا تھا۔ وہ 27 بیٹے دنیا میں 27 جگہوں پر گئے اور انہوں نے ان 27 جگہوں پر فیضان غوث الورا کو عام کیا، غوث پاک کے طریقے کو آگے بڑھایا۔ غوث پاک کے فیضان سے لوگوں کو قیامت تک کے لیے جو آج بھی جو قادری آستانہ سلامت ہے نا، یہ وہی خوشبو ہے، یہ وہی نور علی ہے جو حضرت علی سے غوث پاک تک، پھر غوث پاک سے ان کی اولاد، ان کے خلیفاؤں تک، اور ان سے چلتا ہوا آج ہم تک آ پایا۔ یہ وہی نور علی ہے جس کی وجہ سے ہم آپ آج گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ اسی نور علی کے صدقے ہم آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، شان غوث الورا دیکھو، شان بڑے پیر دیکھو، کیا فرمایا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تب تک میرا نام نہیں لے سکتا جب تک میں اسے اجازت نہ دے دوں۔ ان کی ذات پر گفتگو کرنا، ان کا نام لینا، وہ خود فرماتے ہیں کہ تب تک کوئی شخص میرا نام نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اجازت نہ دے دوں۔ مرتبہ غوثیت دیکھیے کہ غوث پاک نے فرمایا کہ میرے مرید تو قیامت تک کے لیے بے خوف ہو جا۔ مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ غلام بن کے تو دکھاؤ، غلامی غوث پاک ہے کہاں؟ تعلیمات غوث پاک ہے کہاں؟ اپنی زندگیوں کے حالات ہم آپ دیکھیں اور پھر سوچے کہاں ہے غوث پاک کی تعلیم؟ بس نام لینے سے غوث پاک کے دیوانے ہو جاؤ گے، نعرہ لگانے سے غوث پاک کے دیوانے ہو جاؤ گے۔ ارے غوث پاک کا تو وہ مرتبہ ہے کہ جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹے ابو صالح، تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، اور اس کا مرتبہ اولیاء میں ایسا ہوگا جیسے میرا مرتبہ انبیاء میں ہے۔ اور اے بیٹے یہ یاد رکھنا، اس کا ولیوں کے درجات میں اس کی اتباع سے ترقی ہوگی اور اس کا منکر گمراہ اور بددین ہوگا۔ اب آپ کہیں گے غوث پاک کا منکر گمراہ بددین کیسے ہو جائے گا؟ وجہ بتا رہا ہوں۔ غوث پاک کا لقب کیا ہے؟ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک اللہ کا بندہ آتا ہے جو دین کو زندہ کرتا ہے، جو تمام تر بگاڑ اور خرابیاں 100 سال میں آ گئی ہوتی ہیں ان کو درست کر کے جو سیدھا راستہ ہے، جو اہدنا صراط المستقیم ہے، اس کو لوگوں کو دکھاتا ہے، ان کو اس راہ پہ لے کے جاتا ہے ہر 100 سال میں۔ تو ہمیشہ ہر 100 سال میں جو بگاڑ آتے ہیں اس کو درست کرتا ہے۔ تو غوث پاک جب پیدا نہیں ہوئے تھے، مقام غوثیت دیکھیے، آپ جب پیدا نہیں ہوئے تھے، امام جعفر صادق کون ہے؟ امام باقر کے بیٹے ہیں۔ امام باقر کون ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ تو امام باقر امام حسین کے کیا ہے؟ پوتے ہیں۔ ان کے بیٹے امام جعفر صادق خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب شریف میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 روحیں بیٹھی ہوئی ہے، ایک ہیرے کی طرح چمکدار اور شفاف روح ہے اور ایک سرخ یاقوتی روح ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یاد، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 روحیں کون سی روح ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو ہیرے کی طرح چمکدار شفاف روح ہے یہ میرے بیٹے محی الدین عبد القادر کی روح ہے کہ جس کے آنے سے میرا دین پھر سے زندہ ہو جائے گا، اور یہ جو یاقوت رنگ کی تو روح دیکھ رہا ہے یہ میرے بیٹے علی احمد صابر کی روح ہے جس کے آنے سے دین کے دشمن جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تو غوث پاک آئے ہیں 471 میں
اور اس کے بھی 350 سال پہلے خواب میں امام جعفر صادق دیکھ رہے غوث پاک کی روح کو. تو غوث پاک جب پیدا ہوئے نا، ایک سفر معراج کا واقعہ سلطان باہو نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا، عام طور پہ نہیں آپ کو ملے گا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، غوث پاک کا مرتبہ بیان کرو، جب معراج شریف پہ جا رہے تھے تو کچھ دور پہ براق چلا، پھر رفرف آ گیا، پھر رفرف کے بعد کئی سواریاں تبدیل ہوئی، پھر ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پہ رفرف بھی رک گیا، براق رفرف رک گیا. اب وہاں پہ ایک اللہ نے روح کو محبوبی شکل میں بھیجا، ایک روح کو بھیجا اللہ نے. سفر معراج سلطان باہو وہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک روح آئی، اللہ کے رسول اس روح پہ سوار ہو گئے، اور سوار ہونے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب اجتماع تھا اللہ کا اور اس کے محبوب کا، تو ایک تیسرا وہاں موجود تھا. حضور نے پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے جس سے میری آنکھیں ٹھنڈک پا رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کی اولادوں میں سے ایک اولاد ہے، عبد القادر. اور آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے بیٹے عبد القادر، جس طرح تو نے آج میرے قدم کے نیچے اپنی گردن کو خم کیا ہے، جس طرح تو نے آج اپنی گردن کو میری قدم پہ لیا ہے، کل ایک دن وہ آئے گا کہ دنیا کا اگلا پچھلا ہر ولی تیرے قدم کو اپنی گردن پہ لے گا، تیرے قدم کو اپنی گردن پہ لے گا. تو اسی لیے غوث پاک نے فرمایا کہ میرا یہ قدم دنیا کے ہر اگلے پچھلے ولی کی گردن پہ ہے. اسی لیے جب غوث پاک نے بغداد میں منبر پہ یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن پہ ہے، تو غریب نواز خراسان کی پہاڑی پر بیٹھے عبادت میں ریاضت میں موجود تھے. آپ فرماتے ہیں یا سیدی غوث العظم الصغیر، آپ کا یہ قدم میری قد گردن پہ نہیں بلکہ میری آنکھوں پر ہے، میری پلک پہ ہے، میری سر پہ ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر، یہ نظر، جدھر چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ ہے مقام غوثیت، یہ مقام غوث الورا ہے. اب آپ کیا جانے، غوث پاک فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے راز کو پہاڑوں پر فاش کر دینا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. غوث پاک فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے راز کو ان سمندروں پہ فاش کر دینا تو یہ سمندر سوکھ جائے. اب آپ کیا جانے، غوث پاک بس اتنا ہی جانتے ولیوں کے امام ہیں. ارے غوث پاک وہ ہے کہ ان کے مدرسے کے سامنے سے اگر کوئی گزر جائے تو اللہ اس سے عذاب اٹھا لیتا ہے، اللہ اس سے عذاب اٹھا لیتا ہے. جو غوث پاک کے مدرسے کے سامنے سے گزر جاتا ہے. ایک آپ کے مرید تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، خواب میں دیکھا کہ آگ میں تڑپ رہے ہیں، پریشان حال ہے. پوچھا ابا جان یہ حال کیسے ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ نے میری پکڑ فرمائی ہے. صبح گئے غوث پاک کی بارگاہ میں، ان کے مرید نے عرض کیا کہ میں نے اپنے والد کا یہ حال دیکھا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کیا تمہارا والد کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرا ہے؟ کہا ہاں گزرے ہیں میرے والد. اگلی رات میں پھر خواب میں اپنے والد کو دیکھتا ہے، اور دیکھتا کیا ہے والد ہرا حلہ زیب تل کرے بیٹھے ہوئے. کہا بھائی ابو جان یہ کیسے ہوا؟ فرمایا میں عبد القادر کے مدرسے کے سامنے سے گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے کل ان کی دعا کی برکت سے میری بخشش اور مغفرت فرما دی، مجھے جنت میں عطا کر دیا اور مجھے یہ سب حلہ عطا فرمایا. یہ ہے غوث پاک کا فیضان. غوث پاک نے کہہ دیا میرے مرید کا آمد تک کے لیے بے خوف ہو جا، دنیا میں بھی بے خوف رہے، قبر میں بھی بے خوف ہو جا، میدان محشر میں بھی بے خوف رہنا. کسی نے پوچھا سرکار یہ اچھے مریدوں کے لیے ہے یا برے مریدوں کے لیے؟ پوچھا یہ اچھوں کے لیے بروں کے لیے ہے؟ جب کہا اچھوں کے بروں کی بات کرتے ہو تو فرمایا جو اچھے ہیں، جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، جو اعلیٰ ہے، بلند ہے، وہ کس کے لیے؟ میرے لیے ہے. اور فرماتے جو گناہگار ہیں، جو خطا کار ہیں، جو گناہوں میں ڈوبے ہیں، فرماتے ان کے لیے میں ہوں. غوث پاک نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. ہوں کیسا بھی پر تیرا ہوں،
कैसा भी हो तेरे नाम की निस्बत रखिए, बस गौसे पाक लाज रख लेना। कुछ नहीं किया, बस नाम के आगे कादरी लगा लिया। दुनिया में कोई नाम लेता है तो तेरे नाम से पहचाना जाता। या सरकार बुरे है, खराब है, गुनाहगार है, बड़े खराब है, सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबे, लेकिन बस इतना जानते हैं कि तुमसे लौ लगाई, अमल नहीं करते कुछ भी, लेकिन सरकार दुनिया को बस यही बताया है कि तुमसे अपने आप को जोड़ लिया, अपनी निस्बतें तुम्हारी तरफ कर दी। कोई कहता है कि कहां बिक गए जाके, तो कहते गौसे पाक ने खरीद लिया। बेशक सौदा घाटे का, अब ऐसे मुरीद है कि सौदा घाटे का है, क्योंकि हम तो ऐसे हैं कि जो आपके नाम को बर्बाद करने वाले, बदनाम करने वाले। आप तो बुलंद हैं, आप तो आला हैं, आपने हम जैसों को भी अपना बनाया रखा। दुनिया ने झड़क दिया, लेकिन आपने हमेशा सहारा दिया। वही आ गए मदद को, मैंने जब जहां पुकारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। और गौसे पाक का फैजान ऐसे नहीं मिलता, गौसे पाक का फैजान ऐसे नहीं मिलता। उसके लिए एक रहबर की जरूरत होती है, रहनुमा की जरूरत होती है। एक ऐसा शख्स जो आपकी जिंदगी को बदलते, एक ऐसा शख्स जो आपकी जिंदगी में इनकलाब ले आए, जिसकी बातें आपकी जिंदगी को तब्दील करते हैं, उसे आपका रहनुमा कहते हैं, उसे आपका रहबर कहते हैं, उसे आपका मुर्शिद कहते हैं, उसे आपका पीर कहते हैं, जो आपको तब्दील करते हैं। मुरीद किसे कहते हैं जानते हो? पकड़ के मुरीद हो गए, दामन थाम लिया हो गए मुरीद। मुरीद का माने होता है इरादा करने वाला। मुरीद का क्या माने होता है? इरादा करने वाला। यानी किसी ने क्या किया, अपना अब एक जहन बना लिया, एक इरादा कर लिया कि क्या करना है, मैंने अब अल्लाह की तरफ बढ़ना है। इरादा कर लिया, मुरीद इरादा कर लिया। किसका इरादा कर लिया? अल्लाह का इरादा कर लिया। मुराद कौन होता है? रब होता है। उसकी मुराद कौन है? रब है। मुरीद होता है इरादा करने वाला, और मुराद होता है रब। उसका इरादा किसकी तरफ होता है? रब की तरफ। और आगे फरमाया, पीर और रहबर वो होता है जो तुम्हारे हाथ को पकड़ के तुम्हें वहां तक पहुंचा देता है। हजार रास्ते होते, तुम परेशान होते हो, यूं पकड़ता है, कहता है बस इस रास्ते पे चले जाओ, पहुंच जाओगे कामयाबी के नजदीक। तो है प्यारे, याद रखो, जिंदगी में ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली ला सके। ऐसे लोगों की खुर्बत हासिल किया करो, उनके पास बैठा करो, वक्त गुजारा करो, जिंदगी के औकात के बारे में उनसे बात किया करो, ताकि शैतान तुम्हारे साथ कोई अपना मक्र और फरेब का जाल न चला सके। वो अल्लाह वाला तुम्हारे लिए हो सकता है दुआ कर दे और वो शैतान का मक्र और फरेब का जाल कट जाए। हाथ भी तो होने चाहिए ना। वह ना, न जाने कौन दुआओं में न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ दरिया उछाल देता है। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ दरिया उछाल देता है। पता नहीं कौन है जो दुआ करता रहता है, मुसीबत आती और दूर हो जाती। पता नहीं कौन है जो हमेशा याद रखता है, तकलीफें आती और दूर हो जाती। दरे गौस क्या देखा, मोहम्मद की गली देखी, उन्हें देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। सैयद नूर अली शाह की बारगाह में बैठे ना हम लोग। अब नूर अली शाह कब्र से निकल के तो हम लोग को देंगे नहीं, तो लगेगा तो बाबा ने तो कुछ दिया ही नहीं, हम तो बस 2 सिल्ली लेके चले आए, है ना, यही लगेगा ना। लेकिन क्या फरमाया, दरे गौस क्या देखा, दरे गौस में तुम्हें क्या दिखा, मोहम्मद की गली देखी। गौस पाक के दर से और कुछ नहीं मिलता, हुजूर की गली दिखाई जाती, अल्लाह के रसूल की गली दिखाई जाती। दरे गौस क्या देखा, मोहम्मद की गली देखी, उन्हें देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। कभी उनको देते हुए नहीं देखा, लेकिन देखा कि हाँ जो झोली है वो हमेशा क्या है, भरी हुई है। उन्हें देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तो यहाँ पे सैयद नूर अली शाह क्या किसे अता कर देंगे हमें आपको नहीं पता। अब हाँ, मांगने का तुम्हारा काम है,
اورنگزیب عالمگیر والا واقعہ یاد ہے؟ اللہ کی رحمت تو صبح و شام جاری ہے، ہم ویسے گڑ گڑا کے مانگنے والے تو بن جائیں۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا، چیز مانگنے کے لیے روڈ پہ پھیل جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے، گندا سندا ہو جاتا ہے، ممی پریشان ہو کے پکڑ کے اٹھا کے چل بھیا دلا دیتے ہیں، وہ پھیلنے والا بچہ۔ تو پھیلو تو اللہ کی بارگاہ میں، کبھی رو تو گڑ گڑاؤ، تو جب اس کی بارگاہ میں پھیلو گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، تب تو وہ دے گا۔ پیسے مانگ لیتے ہیں اللہ بھائی یہ تکلیف دور کر دے۔ اورنگزیب عالمگیر ایک بار شہنشاہ ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غریب نواز کی بارگاہ میں، دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، اللہ کی پناہ غریب نواز کے در پہ لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کب سے بیٹھا ہے؟ کہنے لگا کہ 20 سال۔ کہا 20 سال سے بیٹھا ہے؟ یہ دنیا سے کیوں مانگتا ہے؟ غریب نواز سے مانگنا۔ تو کہہ رہا مانگ رہا ہوں لیکن آنکھیں نہیں مل رہی۔ کہنے لگا اچھا آنکھیں نہیں مل رہی، یہ تو غریب نواز کے در کی توہین ہے، یہ توہین ہے غریب نواز کے در کی کہ 20 سال سے پڑا ہوا اور مل نہیں رہا۔ آپ نے کہا رک جا، ابھی اندر جا کے آ رہا ہوں، اگر تیری آنکھیں نہیں آئی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ کیا کہا؟ اگر تیری آنکھیں نہیں آئی تو گردن۔ اب بیچارہ پریشان ہو گیا، رونے لگا، سرکار اب دے دو۔ 20 سال نہیں دیا کوئی بات نہیں، چل رہا تھا مانگ کے کھا پی لے رہے تھے، اب سرکار دے دو کیونکہ اب نہیں دیا تو یہ بڑا سخت ہے، یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، گردن اڑا دے گا۔ جب باہر اورنگزیب عالمگیر آئے تو دیکھا اس کی آنکھیں آ گئی تھی۔ تو 20 سال سے وہ ایسے گڑ گڑایا نہیں تھا، جب ایسے گڑ گڑایا تب جا کے فضل و کرم ہوا، مل گیا۔ دیکھیے نا، گھر میں بھی 3 بچے ہوتے ہیں، ایک بہت پھیلو ہوتا ہے، ہوتے ہیں، ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہے نا، جانتے ہو نا۔ تو ایک ہوتا ہے سب ڈرتے ہیں اس سے، کیوں ڈرتے؟ کیوں پھیل جاتا ہے۔ تو بس اسی طریقے سے دنیا والوں کے سامنے مت پھیلو، بس رب کی بارگاہ میں پھیل جاؤ، نہیں اللہ بس تو کسی طریقے سے نکال دے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بس رو دو، کس کے رو دو ایک دم دل سے، سرکار کسی طریقے سے نکال دیجیے۔ دیکھیے گا کیسے مصیبت نکل جائے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں دریا اچھال دیتا ہے۔ یہی لگے گا دریا تو ڈوباتا ہے، یہ دریا نے اچھال کیسے دیا؟ تو پیارے مسلمانوں، ہم آپ سب غوث پاک کے غلام ہیں۔ سرکار غوث پاک بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ خود فرماتے کہ میں نے دروغہ جہنم سے ایک مرتبہ پوچھا میرا کوئی مرید تو نہیں ہے تمہارے یہاں؟ دروغہ جہنم نے کہا نہیں سرکار آپ کا کوئی مرید نہیں ہے۔ میں وہ واقعہ پورا نہیں کر پایا نا، محبوبی صورت والا، معراج والا، کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ تو غوث پاک کا کیا ہوا، جب آپ نے فرمایا کہ اے عبد القادر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تمام اگلے پچھلے اولیاء تمہارے قدم کو اپنی گردن پہ لے گے۔ تو جب غوث پاک پیدا ہوئے نا دنیا میں تو آپ کی گردن پہ حضور کے قدم مبارک کے نشان موجود تھے۔ یہ ہے مرتبہ غوثیت، کیا جانے ہم غوث پاک کی روحانیت۔ ارے غوث پاک وہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں مہیلے آیا کرتے تھے انسانی شکل میں۔ مہیلا، میں رجب کا مہینہ ہوں، اس مہینے یہ واقعات ہوئے، اور یہ سوچو کہ غوث پاک کو اپنے کسی غلام کی خبر نہیں، تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام شہر میری نگاہ میں ایسے ہیں جیسے گدیلی میں رائی کا دانہ۔ فرماتے ہیں جیسے رائی کے دانے کو گدیلی میں انسان ہر طرف سے دیکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے میرے ہاتھ، میری نگاہ۔ اور غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور اگر اس کی سطر کھلے گی نا تو فرماتے میں اس کو ڈھانپ دوں گا۔ اور یہ فیضان صرف ان مریدوں کے لیے نہیں جو غوث پاک سے مرید ہوئے تھے، قیامت تک غوث پاک کے ہونے والے مریدوں کے لیے۔ اور سب سے بڑی گارنٹی سنیے قادری غلام ہونے کی، غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مرید کبھی بنا توبہ کے مر نہیں سکتا۔ اور نبی نے فرمایا جس کا آخری کلمہ توبہ ہوگا، یعنی جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہوگی، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے اپنے ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو جب موت کے وقت توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا، اور نبی نے فرمایا
کہ جس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو نور علی شاہ کے دیوالوں، غوث پاک کے فیضان اور کرم کو ہم نے آپ نے دیکھا، اور ہم آپ آج یہاں حاضر بھی ہیں، کل محفل ہوگی یہاں پہ، تو آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ جب آج آپ آئے ہوئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، مجھے نہیں امید تھی اتنے، یہ 10-15 لوگ ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ آئے، اور سب سے اچھی بات ہے نوجوان آئے، بزرگوار بھی آئے، بچے بھی آئے، سب ہیں ماشاءاللہ، بچے بھی ہیں، بزرگوار بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان تمام تر چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جب بھی کسی ولی کی چوکھٹ پہ جایا کرو دنیا مت مانگا کرو، وہ تو مل کے رہے، وہ کہیں نہیں جانی، وہ جو تقدیر میں ملے گا مانگا کرو، اپنی تجارت نہیں، طہارت مانگا کرو کہ اللہ طہارت دیتے، دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی، اور اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو کہ نیک بنا دے، صالح بنا دے، پاکیزہ بنا دے۔ تو نور علی شاہ کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہیں، دعا ہے سرکار کی بارگاہ میں کہ جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہم لوگوں سے ہوتا ہے اسے قبول فرما لیا کریں، اور یہ بھی دعا ہے کہ جب تک اس جسم میں سانس ہے، یہ جو نوکری اور خدمت دی ہوئی ہے، یہ ہر سال ہم سے لینے کا ہمیں اجازت عطا فرما دے کہ زندگی کے آخری سانس تک جب اس دنیا سے رخصت ہو تو آخری عرس کر چکے ہو، اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے رخصتی ہو جائے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قدموں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی خدمت نہیں ہم لوگ کچھ کر پاتے، لیکن ہمیں بہتر اور احسن انداز سے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھنا ہمیشہ ان کی ذات سے وابستہ جو ہم آپ ہو گئے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ہم آپ سے، اب دیکھیے ماشاءاللہ نوجوان ہے، چہرے پہ داڑھی نظر آ رہی ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اس عمر میں اگر اللہ کی قربت مل گئی تو جوانی کی عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں دم ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ تو جو عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، تقوی، پرہیزگاری، مجاہدہ اختیار کرنا ہے، تو وہ جو بھی کچھ کرنا ہے سب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو جو جوانی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس جوانی کو ہمیں بہتر انداز، صرف مال کے پیچھے مت بھاگو، مال کہیں نہیں جائے گا، بالکل نہیں جائے گا، حقیقت بتا رہے ہیں، ایسے دوڑ کے آئے گا، ایسے نالائق ہم نے دیکھے ہیں کہ جو مطلب ہم لوگ کی مائک میں الفاظ نہیں لے سکتا، کہ جیسے گوبر ہوتا ہے ایسے بلی کا، سمجھ گیا نا، تو لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ تو ایسا تھا، کسی کام ہی کا نہیں تھا، اور آج معاملہ یہ ہے کہ ان کو دیکھیے تو ان کے 1.5 2 2.5 لاکھ سیلریاں اور نوکریاں کر رہے ہیں۔ اللہ کہاں سے تمہیں کہاں پہنچا دے گا تمہیں پتہ ہی نہیں، ایک بار اس کی ذات پہ یقین تو کر کے دیکھو۔ لیکن تم کیا ہے، بس اپنے جو ظاہری حالات ہوتے ہیں وہی سوچتے ہو، اللہ یہ کام میرا بہت اچھا ہو جائے، پتہ چلا بلیا کی دکان ہے تمہاری، تم وہی سوچو اللہ اور میری 2 دکانیں ہو جائے۔ ارے ہو سکتا ہے اللہ پہلے اسے فلاپ کرے، ٹھپ کروائے، 2-3-4 مہینے 2-3 سال تم کو دھکے لگوائے، اور پھر اس کے بعد تمہارے لیے کوئی ایسا راستہ کھول دے، اور تب تم کہو کہ اچھا اللہ نے اس لیے میری یہ دکان، اگر یہ نہ ہوتا تو میں یہاں پہنچ ہی نہ پاتا۔ بہت سارے نوجوان ہیں جاب لیس ہو جاتے، نوکری چھوٹ گئی، تم کہتے کوئی بات نہیں دوسری ملے گی، چھوٹ گئی نا تو دوسری ملے گی، کام بند ہو گیا کوئی بات نہیں، بند ہوا ہے نا اس سے اچھا دے گا، بھائی وہ جو کچھ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے نا، 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے نا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، میرا گاڑی کا کبھی تیل ختم ہو جائے، یا کبھی میری گاڑی خراب ہو جائے یا پنچر ہو جائے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں یہ کیا بوال ہو گیا، ہم کہتے ہیں کچھ نہ کچھ آگے تھا گڑبڑ، تبھی دیکھو یہ ختم ہو گیا، اب اس کو آرام سے چلو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی زبان میں پوری کی پوری جو ہیومن سائیکولوجی، ہیومن ٹینڈنسی ہے، وہ یہی بات کر رہی بی پازیٹیو بی پازیٹیو بی پازیٹیو، اور اسلام کو اگر تم جان گئے تو اسلام تو اتنا کہتا ہے بی پازیٹیو کہ آنکھیں چلی جائے تب بھی کوئی اللہ تیرا شکر ہے، پیر کٹ جائے تب بھی کوئی اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ اس میں بھی بہتری ہے، کہ پتہ نہیں اس نے آنکھ یا پیر لے کے تمہیں کیا نہیں عطا کر دیا۔ ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، آپ لوگ جانیں گے، اللہ نے خوب مال و دولت دیا زندگی میں جانتا ہوں پرسنلی، خوب دیا، انہوں نے خوب کمایا ساری چیزیں، لیکن ان کی یہ جو حوث تھی ختم نہیں ہو رہی تھی، بڑھاپا آ گیا تھا، 60 کے قریب پہنچنے لگے تھے اور 65 ہو رہے ہوں گے، 60 تو ہو گئے تھے، ایک دم ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، اور ایسا حادثہ ہوا کہ وہ جو کام کرتے تھے اب وہ کام نہیں کر سکتے، وہ
بڑے ملے رونے لگے ہم سے کہ بتائیے میں بولے گا. ہم نے کہا اللہ چاہتا ہے اب آرام کریں, آپ نے بڑا کام کیا ہے, اب اللہ چاہتا ہے اب آرام سے آپ اس کا ذکر کریں. ایک صاحب تھے, ان کا پیر ٹوٹ گیا تھا, تو ہم نے ان کو آدھے گھنٹے یہی سمجھایا تھا کہ پیر ٹوٹا ہے نا, اللہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بہت محنت کر چکا, اب یہ 1-1.5 مہینہ 2 مہینہ پلاسٹر جو اس کے چڑھا رہے تو یہ کہیں جائے گا نہیں, اور بیٹھے بیٹھے میرا ذکر کرتا رہے. تو اسلام سے زیادہ کوئی بی پازیٹیو, یعنی کہ ہندی میں سکاراتمک ہونا, یا اپنی زبان میں اردو میں کہنا کہ اللہ سے بہترین غمال کرنا, اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو چیزیں ہیں تمام تر, تو اسلام ایک زندگی جینے کا ایک پریکٹیکل مذہب ہے, کس طریقے سے آپ کو زندگی جینی ہے. اور جب تک آپ جانوروں کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو دور رہیے دین سے, اور جب دین میں آ جائیں گے تو شیطان بھٹکائے گا, ارے بڑی پابندیاں ہیں, میں فجر میں کہاں اٹھ پاؤں گا, میں تو سونے والا ہوں دن رات. اس طریقے کی باتیں ذہن میں آئیں گی. پھر ذہن میں آئے گا کہ یار مال بھی تو کمانا ہے, کیا بابا بن کے رہ جائیں گے؟ ارے نہیں یار, آپ کو بتائیں لاکھوں کی جاب اللہ نے بہت سارے بندوں کو چھڑوائی. اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں مہینوں کی جابیں چھوڑ دی, اور جانتے ہو کس یقین پہ کہ میں جہاں ہوں اللہ مجھے وہاں پہ وہی عطا کرے گا اگر میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا. تو یہ جان لیجئے کہ اور اللہ دے گا. یہ کہاں سب ہل ڈول رہے ہو, بیٹھ جاؤ بچہ, ہاں بیٹھ جاؤ, جوتا موجا, یہ کہاں جا رہے ہیں, پکڑو انہیں. اللہ, وہی موضوع چل رہا ہے اور وہی کر دیا. اللہ کی پناہ, لا حول ولا قوت. دودھ پاک پڑھ, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک الجود والکرم وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا مقصد بس یہی ہے کہ دیکھو بھاگنے لگے اٹھ کے, دل کی بات ہو رہی ہے. آدھا 1 گھنٹہ گھر میں جا کے کیا کرو گے؟ موبائل چلاؤ گے, اور کچھ نہیں کرو گے. موبائل چلانے کے علاوہ اور کچھ کر لینا تو بتا لینا, اور آدھا ہی گھنٹہ کرو گے, اور اتنا ہی ہم لوگ بولنے والے ہیں. کیا ٹائم ہو گیا ذرا بتاؤ؟ 11:30 ہو گیا ہوگا. تو ہاں تو 11:30 ہی تو ابھی ہوا ہے, ابھی 2:30 تھوڑی بجا ہے. کہ بجے 3 تب بتانا, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے, ابھی تو پوری رات ہے. اور دیکھیے سب رجائی اوڑھ کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے کہ پورے رات سنیں گے انشاءاللہ, سنیں گے انشاءاللہ. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, یہ رات دیکھو, یہ رات خاص ہے. ہم تمہیں کئی پارک میں بیٹھال کے جو تقریریں سناتے ہیں وہ بھی اللہ اس کے رسول کی محفل ہے, لیکن یہاں ایک ولی کا قرب ہے. تمہیں نہیں معلوم تمہارے ساتھ اور کتنی مخلوقیں یہاں موجود ہیں. تمہیں نہیں معلوم کہ وہ جو صاحب مزار بیٹھے ان کو اللہ نے کیا اختیار دیے ہوئے ہیں. یہ محفل ان کے سامنے ہو رہی ہے. آپ کیا سوچ رہے ہو یہ باتیں کیا وہ سامنے اپنے بازار کے پاس تشریف رکھ کے نہیں سن رہے, وہ سن رہے میں کیا بول رہا ہوں, وہ سن رہے آپ کس انداز میں سن رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ یہ بھی جان رہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو خیر کہنے کا بس یہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سے زیادہ سننے کی اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں فیضان غوث الورا سے مال و مال فرمائے, اور الحمدللہ میرے پیر و مرشد کو شفائے کلی صحت کاملہ عطا فرمائے, ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور دعا ہے کہ کل وہ آ جائیں تاکہ ہم سب لوگ بیٹھ کے ان کے ساتھ محفل سماع سنیں, ہے نا. آ جائیں. میسج آیا کسی کے پاس؟ بتائے بھائی, کوئی خبر ہے کسی کے پاس؟ ہے کوئی چٹھی یا سندیش کہ کب آ رہے ہیں؟ میرے پاس ایک میسج ہے, مطلب کنفرم نہیں ہے کیا ہے اس میں, بس یہی میسج ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اللہ اس کے آپ غوث پاک اور نور علی شاہ کا ذکر کیجئے, اور میرے آنے کے لیے پریشان نہ ہوئیے. مطلب مجھے لینے انہیں جانا تھا, تو کہا میں انشاءاللہ اللہ کی یاد میں ہوں. مطلب کلیئرلی یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو بلاؤں گا, اللہ یہ کہا کہ نہیں آؤں گا. تو سسپینس ابھی برقرار ہے, تو انشاءاللہ سسپینس ہونا بھی چاہیے, کیونکہ جب کسی چیز کی طلب ہوتی ہے, جب کوئی چیز کنفرم ہو جاتی ہے نا بھائی. دیکھو ہم لوگ کو نہیں پتا جنت میں جائے گی کہ جہنم میں, پوری زندگی آدمی لگا رہتا ہے کہ جنت میں جائے گی جہنم. کیا ہوتا ہے یہی سوچتا ہے, نیکی اس لیے کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی پہ بخش دے گا, اور گناہ ہو جاتے تب بھی یہی سوچتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. پھر کبھی روتا بھی ہے کہ نہیں میں نے بڑے گناہ کی, اللہ پکڑ پہ آئے گا تو ایک گناہ پہ پکڑے گا بھی. تو خیر یہ ساری چیزیں
اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو وابستہ ہے، تو یہ ہمیں ایک امید دیتی ہے ہمیشہ کہ ہم اللہ کی بندگی میں لگے. اور اگر کنفرم بھائی قیامت کب آئے گی، سسپینس ہے، علامتیں بتا دی گئی ہیں لیکن یہ نہیں بتایا گیا کب آئے گی. ایسے ہی پیر صاحب کا ہی معاملہ ہے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کہاں آئیں گے نہیں معلوم. تو جب ایک دم سے پتا چلے گا تو پھر سب کے سب ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں اور آپ کو بال و بال فرمائے. وما علیہ الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.